الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا خرید لی تو ان سے نہ عذاب کم کیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ آیت مبارکہ سورۃ البقرہ میں ہے۔ سورۃ البقرہ میں یہودیوں کی نافرمانیاں، ان کی غلطیاں ذکر کی گئی۔ اللہ تعالی نے بنی اسرائیل پر کئی سارے انعامات کیے تھے، لیکن یہودی وہ بنی اسرائیل والے پھر اللہ تعالی کی نافرمانی کرتے، سرکشی کرتے۔ اللہ تعالی نے یہودیوں کو فرعون سے نجات دی تو تب بھی وہ ضد اور ہٹ دھرمی پہ لگے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تو پیچھے انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ اللہ تعالی نے من و سلوہ اتارا، انہوں نے ناشکری کی۔ اللہ تعالی نے انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم و شان نبی کا امتی بنایا، لیکن یہ پھر بھی انبیاء کی گستاخیاں اور توہین کرتے رہے، یہاں تک کہ انبیاء کو یہ لوگ شہید کرتے رہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا نبی، برحق نبی جاننے کے باوجود یہ ان کے دامن رحمت سے وابستہ نہ ہوئے، بلکہ ان کے خلاف سازشیں کرتے رہے اور یوں اپنی ضد، ہٹ دھرمی اور گناہوں میں ہی مبتلا رہے۔ تو اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کی ایسی تمام غلطیوں کو قرآن شریف میں ذکر کرنے کے بعد آخر میں فرمایا اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی۔ گویا یہ لوگ جو غلطیاں کرتے تھے اس کی وجہ کیا تھی، اس کی بیماری کیا تھی، اس کی اصل جڑ کیا تھی، ان کو یہ بیماری کیوں لگی ہوئی تھی، تو اس کی اصل وجہ یہاں بیان کی۔ فرمایا اصل میں یہ لوگ انہوں نے دنیا کو پسند کر لیا، آخرت کے بدلے میں انہوں نے دنیا کی زندگی کو خرید لیا۔ تو اب اس کا نتیجہ، اس کی سزا انہیں کیا ملے گی؟ اس کی سزا انہیں یہ ملے گی کہ نہ تو ان سے عذاب کم کیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ تو آخرت میں، قیامت میں عذاب کم ہو جانا، ہلکا ہو جانا، یہ بھی ایک نفع بخش ہے۔ ابو لہب مر گیا تو کسی نے خواب میں اس کو دیکھا، پوچھا کیا گزری؟ کہا کہ تم سے بچھڑنے کے بعد مجھے کوئی بھلائی نہیں ملی سوائے اس کے کہ انگوٹھے سے مجھے کچھ پینے کو دیا جاتا ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اس نے حضرت سویبہ اس کو اس نے آزاد کیا تھا، تو اس شکرانے کے طور پر جو اس نے کیا تھا خوشی میں، اس پر اس کو یہ فائدہ ہو رہا تھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ابو لہب جو کافر تھا اس کے عذاب میں کمی ہو جاتی پیر کے پیر، اور اس کو بھی فائدہ ہو رہا تھا، لیکن یہودیوں کے بارے میں فرمایا ان کے عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور انہیں جو سزا ملے گی، انہیں جو عذاب دیا جائے گا، وہ عذاب بھی ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا اور ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ اور اللہ تعالی نے جہاں یہ آیت مبارکہ ذکر فرمائی تو یہ بالکل برحق ہے۔ حدیث شریف میں ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے، نجران کے علاقے میں بنی اسرائیل کے لوگ رہتے تھے۔ ان لوگوں کا ایک بار وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ آیا، تو اس علاقے کے مذہبی پیشوا جو تھے ان میں سب سے بڑا جو پیشوا تھا وہ مذہبی پیشوا ابو حارثہ اس کا نام تھا، اور اس کے ساتھ اس کا بھائی بھی عرض بن علقمہ وہ بھی اس کے ساتھ تھا۔ یہ لوگ جب سفر کر رہے تھے، آ رہے تھے اپنے وقت کے ساتھ، تو ابو حارثہ کے بھائی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا شروع کر دی، کچھ گستاخی کے الفاظ کہے۔ تو ابو حارثہ جو اپنے قوم کا بڑا پیشوا، بڑا علامہ فہامہ تھا، اس نے اس کو منع کیا کہ ایسے مت کہو۔ اس نے پوچھا کہ کیوں؟ اس نے جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، یہ وہی نبی ہیں جن کا ہم صدیوں سے انتظار کر رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ جب وہ سچے نبی ہیں تو ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ ابو حارثہ نے جواب دیا کہ شاہ روم سے ہمیں عہدے ملے ہوئے ہیں، شاہ روم سے ہمیں منصب ملا ہوا ہے، وہاں سے ہمیں آمدن ملتی ہے، تو وہ بند ہو جائیں گے اگر ہم نے کلمہ پڑھ لیا۔ سارے وہ نذرانے جو ہمیں ملتے ہیں وہاں سے ماہانہ آمدن جو ملتی ہے وہ بند ہو جائے گی۔ تو اب یہاں پر یہ دیکھیں، ابو حارثہ جو جانتا تھا، جاننے کے باوجود کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل نہ ہوا، بلکہ اس نے دنیا کی دولت کو ترجیح دی، دنیا کے مال و دولت کو ترجیح دی، ایمان کو ترجیح نہیں دی، آخرت کے لیے اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ اسی طرح کعب بن اشرف، یہ بھی یہودیوں کا ایک بڑا مشہور آدمی تھا اور عالم بھی تھا، مالدار بھی تھا۔ کعب بن اشرف، اس کا ذکر کتابوں میں کئی جگہ ہے۔ تو ایک بار
یہ بھی اپنی قوم کے عالموں کے ساتھ بیٹھا تھا، یہودیوں کے جو علماء تھے ان کے ساتھ بیٹھا تھا، اور ان کے آپس کی نجی مجلس تھی۔ اس نے ان سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ بالکل برحق سچے نبی ہیں۔ تو کعب بن اشرف نے کہا کہ اگر تم کوئی اور جواب دیتے تو میں تمہیں انعامات سے نوازتا، میں تمہیں انعامات دیتا۔ اب یہودی علماء کے دل میں لالچ آ گئے۔ اب انہوں نے پنترا بدلا اور کہا کہ ہم نے بغیر سوچے جواب دیا ہے، ہمیں ذرا تحقیق کر لینے دو۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ یہ لوگ یہاں سے نجی مجلس سے اٹھے اور تورات شریف کو اٹھا کے اس نے وہاں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف لکھے ہوئے تھے، آپ کی خوبیاں، آپ کی تعریف، آپ کی نعت لکھی ہوئی تھی، انہوں نے اس کو وہاں بدل دیا، اور جہاں دجال کے بارے میں ذکر تھا، دجال والی باتیں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ چسپاں کر دی، اس کو یعنی انہوں نے بدل دیا۔ تو اب کعب بن اشرف نے جب اسے معلوم ہوا تو اس نے ان کو نقدی کچھ دی اور چادریں ان کو نواز دی۔ اب اندازہ لگاؤ، یہ کعب بن اشرف کے علماء یہودی اور ابو حارثہ، انہوں نے کیا کیا؟ دنیا کے بدلے میں، دنیا کے مال و دولت کے بدلے میں آخرت کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو خرید لیا۔ ان سے نہ تو عذاب کم کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ آخرت بہت بڑی چیز ہے، آخرت بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے دنیا کو پسند کیا اور آخرت کو چھوڑ دیا اس کے لیے جہنم ہے۔ فرمایا وآثر الحیات الدنیا، جس نے آخرت دنیا کی زندگی کو پسند کیا، فإن الجحیم ہی المأوی، اس کا ٹھکانہ جحیم ہے۔ جحیم جہنم میں ایک خاص وادی ہے، تو فرمایا جہنم میں اس کا ٹھکانہ ہے۔ جہنم کی وہ بھی ایک اسپیشل وادی جو باقی وادیوں سے ہر ایک کے الگ الگ، جیسے آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بہت بڑی کمپنی فیکٹری ہوتی ہے، اس میں مختلف ڈپارٹ بنے ہوتے ہیں، تو جہنم میں مختلف وادیاں ہوں گی، مختلف عذابات ہوں گے، مختلف کفار جو ہوں گے وہ مختلف وادیوں میں، منافق الگ وادی میں، دوسرے درجے کے کافر الگ وادی میں، مشرک الگ وادی میں، یہودی الگ وادی میں، طرح طرح کے وہاں پہ وہ وادیاں بنی ہوئی ہیں، وہاں ان کے عذابات دیے جائیں گے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے کہ دنیا کی بجائے تم آخرت کو پسند کرو، آخرت بہتر رہنے والی ہے، آخرت کی تیاری کرو۔ قرآن شریف میں ارشاد فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم تو دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہو جبکہ آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے اور باقی ہے، بہتر ہے، آخرت بہتر ہے دنیا کے مقابلے میں۔ اور پھر فرمایا ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، کہ یہ پہلے صحیفوں میں بھی بات ذکر کی گئی ہے، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں بھی یہ بات ذکر کی گئی ہے۔ کون سی بات؟ کہ تم لوگ دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہو جبکہ آخرت بہتر ہے اور وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کوئی بندہ کوئی چیز ذکر کرتا ہے، مثلا ہم کوئی حدیث بیان کرتے ہیں، علماء کوئی حدیثیں بیان فرماتے ہیں، تو علماء کہتے ہیں کہ یہ حدیث فلاں کتاب میں ہے، بخاری میں ہے، مسلم شریف میں ہے، فلاں حدیث میں ہے، فلاں عالم صاحب نے یہ بات لکھی ہے یا قرآن شریف میں ہے، تو ہم کیا حوالہ دیتے ہیں کہ یہ فلاں کتاب میں ہے یا قرآن شریف میں، حدیث میں۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات ذکر فرمائی کہ تم دنیا کو پسند کرتے ہو جبکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے، تو اس کا حوالہ اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا یہ پہلے صحیفوں میں بھی تھی، پہلے جو انبیاء تھے ان پر جو صحیفے نازل ہوئے ان میں بھی یہ بات تھی، اور ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے ان میں بھی تھی، موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی اس میں بھی یہ بات تھی کہ تم لوگ دنیا کو پسند کرتے ہو جبکہ آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے اور آخرت بہتر ہے، تم اس کی تیاری کرو۔ لوگ اچھا اب پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ آخرت اور دنیا اس کا تقابل کیا ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ دو چیزیں ہمارے سامنے ہوں، ایک وہ چیز جس کا ہمیں دنیا میں تو فائدہ ہے لیکن آخرت میں ہمیں اس کا نقصان ہے، ہم دنیا کے اس فائدے کو دیکھتے ہوئے وہ کام کر لیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے دنیا کو ترجیح دی ہے، جبکہ وہی کام ہمارے لیے آخرت میں نقصان دہ ہے۔ یہ ہے دنیا کو ترجیح دینا اور آخرت کو ترجیح نہ دینا۔ پھر اس کی مثال دوسرے طریقے سے یوں سمجھ لیں، کوئی اور چیز آ گئی، اچھی چیز ہے جس کا آخرت میں ہمیں فائدہ ہے، آخرت میں ہمیں فائدہ ہے لیکن دنیا میں ہمیں نقصان ہے، تو ہم وہ جس کا فائدہ آخرت میں ہمیں ہو رہا ہوتا ہے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور دنیا کے نقصان سے ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ دنیا کے وہاں آخرت کو ہم ترجیح نہیں دیتے، وہاں کا نقصان ہوتا ہے تو ہم تصور کرتے ہیں، سوچیں کہ کوئی بات نہیں،
اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ آخرت بہتر ہے اور آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے. وہاں دنیا کے مقابلے میں جو جنت کی زندگی ہے وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کی ہے. وہاں تو گنتی نہیں ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں ملین ٹریلین. وہاں کی جو زندگی ہے وہ لامحدود ہے، بے شمار ہے. یہاں جبکہ دنیا کی زندگی 50 سال 60 سال 70 80 سال، زیادہ کوئی لگا لے 90 سال، چلو پھر زیادہ امید کر لے 100 سال 200 سال 300 کتنا، یا اس زمانے اس امت میں تو ہے ہی نہیں. بہرحال تو یہاں 50-60 سال کی زندگی کو ہم ترجیح دینے کی بجائے آخرت کی زندگی کے لیے ہم تیاری کریں، اس کے لیے ہم نیکیاں جمع کریں، اس کے لیے ہم کوشش کرتے رہیں، اس کے لیے ہم تیاری کرتے رہیں. جو لوگ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں اور آخرت کو ترجیح نہیں دیتے، آخرت کو چھوڑتے ہیں، دیکھو وہ کیسا نقصان کرتے ہیں. حدیث میں ایک بات بیان کی گئی کہ عائشہ بن قیس ایک شخص تھا، شاعر تھا. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنے کا ارادہ کیا. اس نے ارادہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے. شاعر تھا، اس کی مہارت تھی، اپنے فن میں بڑا ماہر تھا اور بڑا مشہور تھا اس زمانے میں. اس کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہنچی، اس کو معلوم ہوا نبی پاک کے اخلاق، تو اس کے دل میں ایمان کی محبت جاگی اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے لیے تیار ہوا. شاعر تھا تو وہ راستے میں آتے ہوئے شعر پڑھتا ہوا آیا. عربی میں اس نے شعر پڑھے جس کا معنی یوں ہے کہ میں تب تک نہیں تھکوں گا، کہیں راستے میں پڑاؤ نہیں کروں گا، اپنے پاؤں کی زخموں کی پرواہ نہیں کروں گا جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ کر لوں، جب تک میں ان کی زیارت نہ کر لوں، جب تک میں محمد کی زیارت نہ کر لوں راستے میں کہیں نہیں رکوں گا. بھلے میرے پاؤں زخمی ہو جائیں، اپنے زخموں کی پرواہ نہیں کروں گا، تھکاوٹ ہو جائے کہیں نہیں رکوں گا. یہ اتنا شوق سے وہاں سے چلا. کفار مکہ کو پتہ چلا، ابو جہل اور اس طرح کے جو دوسرے سردار تھے کفار مکہ جو تھے انہیں پتہ چلا. مشہور آدمی تھا یہ شاعر آدمی. تو وہ جب وہاں سے چلا، کفار مکہ نے راستے میں اسے روک لیا. یہاں اس کو آ کے لالچ دیا، اس کو کہا کہ تم ایسا کرو 100 اونٹ لے لو، تم ابھی واپس چلے جاؤ اور اگلے سال آ کے کلمہ پڑھ لینا، اگلے سال تم آنا اور اسلام میں داخل ہو جانا. اس کے دل میں لالچ آ گیا، اس نے 100 اونٹ لیا اور واپسی کی راہ لی. راستے میں ابھی یہ گھر نہیں پہنچا تھا کہ راستے میں ہی اونٹ سے گرا اور فوت ہو گیا. اب اندازہ لگاؤ، اونٹ بھی کوئی کام نہیں ہے، آخرت بھی اس نے اپنی تباہ کر لی، آخرت بھی برباد کر لی. تو یہ ہے دنیا کا دھوکہ. دنیا کی لالچ میں بندہ آ کے آخرت کو تباہ کر دیتا ہے. آخرت کو بندے کو ترجیح دینی چاہیے، دنیا کو ترجیح نہ دے. دنیا کو بندہ ترجیح نہ دے، آخرت کو ترجیح دے. دنیا میں جن لوگوں نے دنیا کو ترجیح دی ہے ان کا حال اسی طرح ہوا ہے. آپ دیکھ لو، یزید اور اس کے لشکری نے دنیا کو ترجیح دی، دنیا کے مال و دولت کے لیے امام حسین رضی اللہ عنہ سے جنگ کی. ان کو تنخواہ ملتی تھی یزید سے، یزیدی فوج کو. تو انہوں نے کیا کیا؟ امام حسین سے جنگ کی، لیکن تباہ و برباد ہو گئے. اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے قافلے میں حضرت حر آ کے شامل ہوئے، یزید کے لشکر کو چھوڑ کے وہ کامیاب ہو گئے. اسی طرح ابن سعد، وہ رے کی حکومت کے لالچ میں اس نے امام حسین رضی اللہ عنہ پہ ظلم کیا. وہ بھی لالچ میں اس نے کیا، نہ اس کو حکومت ملی، نہ اس کے دنیا کام آئی اور نہ اس کی آخرت بنی، کسی کام نہیں آیا. فرعون کو دیکھ لو، فرعون نے اپنے تخت بچانے کے لیے کتنا ظلم و ستم کیا. 70,000 اسرائیلی بچوں کو اس نے قتل کروایا اپنا تخت بچانے کے لیے. لیکن دیکھ لو اس کی حکومت فنا ہو گئی. آج خود بھی وہ عبرت کا نشان بنا پڑا ہوا ہے. اسی طرح نمرود کو دیکھ لو، جو خود کو خدا کہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو مچھر سے مروا دیا. اور مچھر بھی وہ جو لاغر کمزور اپنے ایک پاؤں سے معذور تھا. اندازہ لگاؤ. اس سے مطلب یہ ہمارے سیکھنے کے لیے. شداد کو دیکھو، شداد نے دنیا میں رہ کر عالیشان جنت بنوانے کی کوشش کی، بنوائی، اس کے بعد آج تک کوئی اس طرح کچھ نہ بنوا سکا. لیکن کہاں ہے آج اس کی وہ بناوٹی جنت؟ اور وہ خود شداد کہاں ہے؟ کوئی اس کا نام و نشان نہیں ہے، فنا ہو گئے. تو دنیا یہ فنا ہونے والی ہے، دنیا دھوکے کا سامان ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا تو ایک دھوکے کا سامان ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے. اسے ہمیں بچنا چاہیے، دھوکے میں نہیں آنا چاہیے. ڈاکٹر اقبال، علامہ اقبال شاعر مشرق، وہ کہتے ہیں کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا. اقبال کیا کہتے ہیں؟ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ. یعنی تو نے متاع غرور کا سودا کیا. متاع غرور کیا؟
قرآن شریف کی آیت مبارکہ میں فرمائے گی نا ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور، متاع الغرور دھوکے کا سامان، تو نے دھوکے کے سامان کو خریدا، کیوں خریدا؟ فرمایا فریب سود و زیاں، تجھے یہ ڈر لگا رہا کہیں نفع نہ ہو جائے، کہیں نقصان نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے. جیسے آج لوگوں کو خوف ہوتا ہے، ارے دکان چھوڑ کے مسجد جاؤں گا تو کہیں گاہک نہ چلے جائیں، سودی لین دین چھوڑ دوں گا تو بنگلہ کیسے بناؤں گا، گاڑی کیسے خریدوں گا، یہ غلط کام نہیں کروں گا تو میں فلاں کام کیسے کر پاؤں گا، میں اگر مسجد جاؤں گا میں داڑھی رکھ لوں گا تو میرا اسٹیٹس ختم ہو جائے گا، ویلیو ختم ہو جائے گی. یہ بندے کو صرف شیطانی وسوسے ہوتے ہیں. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں یہ تجھے فریب ہے سود و زیاں کا، نفع نقصان کا صرف تجھے فریب ہے، حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وآخر الحیات الدنیا، جنہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، دنیا کی زندگی کو پسند کیا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. یزیدیوں کے بارے میں سنا کہ انہوں نے ترجیح دی دنیا کو لیکن تباہ و برباد ہو گئے، فرعون تباہ و برباد ہو گیا. آج ہماری بھی ایک کیفیت ہے کہ ہم دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، ہمیں دنیا کو ترجیح نہیں دینا چاہیے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ دنیا کمانے کے لیے بہر ملکوں تک چلے جاتے ہیں، بہر ملکوں میں لوگ کمانے کے لیے چلے جاتے ہیں لیکن اپنے علاقے کی مسجد میں نہیں آتے نماز پڑھنے. دیکھو، اور غیر قانونی طریقے سے جاتے ہیں، سمندروں سے ان کی لاشیں واپس آتی ہیں، ڈوب جاتے ہیں، کشتیاں ڈوب جاتی ہیں، لیکن پھر بھی لالچ ہے دنیا کا کہ ہم نے دنیا کمانی ہے. غیر قانونی طریقے سے جاتے ہیں اور دنیا کمانے کے لیے بہر ملکوں کا سفر کرتے ہیں، دنیا کمانے کے لیے اپنے محلے کی مسجد میں نماز کے لیے نہیں آتے. تو بتاؤ، جو بندہ دنیا کو ترجیح دے آخرت کو ترجیح نہ دے تو آخرت میں اسے کیا حصہ ملے گا؟ آخرت کے لیے اس نے تیاری ہی نہیں کی. قرآن شریف میں اللہ فرماتا ہے عالمت نفس ما قدمت واخرت، قیامت کے دن ہر شخص جان لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے اور پیچھے اس نے کیا چھوڑا ہے. اللہ تعالی ہمیں تلقین کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے آگے کے لیے کیا چھوڑا ہے، اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے آخرت کے لیے. ولتنظر، اور دیکھے ما قدمت لنفس، اپنے لیے اس نے آگے کیا بھیجا ہے، اپنے نفس کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے، تمہارے تمام اعمال کو جاننے والا ہے. تو بہرحال دنیا کو ہم ترجیح نہ دیں، آخرت کو ہم ترجیح دیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا آخر میں ایک قول ذکر کرتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آخرت آ رہی ہے، دنیا جا رہی ہے، ان کے چاہنے والے ہیں، تم آخرت کے چاہنے والے بنو، دنیا کے چاہنے والے نہ بنو. آج عمل کا دن ہے، حساب نہیں، کل حساب کا دن ہوگا، عمل نہیں. سبحان اللہ، بہت بہترین انداز میں سمجھایا. فرمایا بالکل ایسے ہی ہے، دنیا ختم ہونے اپنے خاتمے کی طرف جا رہی ہے، اپنے اختتام کی طرف ہے، فنا کی طرف جا رہی ہے اور آخرت قریب آ رہی ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا کے چاہنے والے بھی ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو آخرت کے چاہنے والے بھی ہیں، لیکن تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے آخرت کا چاہنے والا بننا ہے، تم نے آخرت کو ترجیح دینی ہے، دنیا کو ترجیح نہیں دینی. اور پھر مین بات ارشاد فرمایا آج عمل کا دن ہے، آج تم سے حساب کتاب نہیں لیا جائے گا کہ تم زندگی کہاں کیسے گزار رہے ہو، کیا نیکیاں کر رہے ہو اور کیا گناہ کر رہے ہو. نہیں، آج عمل کا دن ہے، آج حساب نہیں، بلکہ فرمایا کل حساب کا دن ہوگا. تب پھر کل عمل نہیں ہوگا، تب وہاں پہ کوئی بندہ عمل نہیں کر سکے گا، تب تو حساب کتاب کا دن ہوگا. اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، یعنی آدم کی اولاد، اے انسان، تو تمام دنیاوی فکروں کو چھوڑ کر میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے، فارغ ہو جا، میری عبادت کے لیے وقت نکال. میں تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا، میں تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا. اور اگر تو نے ایسا نہ کیا بلکہ دنیا کی فکروں میں ہی پڑا رہا، دنیا میں ہی الجھا رہا، تو پھر تیرے دل سے غنا کو ہٹا دوں گا، پھر تیرے دل کو دنیا کی پریشانیوں سے بھر دوں گا، دنیا کی فکروں سے بھر دوں گا. غنا کہتے ہیں کہ بندے کا دل مطمئن ہو. ایک بندے کی نارمل آمدنی ہے، آج کے زمانے میں 30-35 ہزار آمدنی ہے، آج 2025 کے حساب سے اتنی نارمل آمدنی ہے. تو اتنی آمدن میں نارمل ایک بندہ گزارتا ہے، وہ پرسکون رہتا ہے، مطمئن ہے، اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. وہ نماز پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، اپنے جو فرائض اس پر ہیں وہ پابندی سے بجا لاتا ہے، نماز روزے کی پابندی کرتا ہے، تو وہ پرسکون ہے. ایک بندہ ہے جو لاکھوں کروڑوں کماتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ پریشان ہے. یہ کیا ہے؟ یہ دل کا غنا نہیں ہے. اسی کو کہتے ہیں کہ بندے کا دل ابھی تک پریشانی میں گھرا ہوا ہے، بندے کا دل غنا سے بھرا ہوا نہیں ہے.
لیکن جو نماز روزے زکوٰۃ کا پابند ہے، اپنے فرائض بجا لا رہا ہے، تقوی اختیار کر رہا ہے، گناہوں سے بچ رہا ہے، تو فرمایا اس کا دل اللہ پاک غنا سے بھر دیتا ہے اور وہ اپنی زندگی سے مطمئن ہوتا ہے، آخرت میں اس کے لیے نیکیوں کا ذخیرہ جمع ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔